اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، یہ عمل بہت مجرب عمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے، سورۃ الکوثر۔ سورۃ کوثر، اس کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ سورت جو ہے یہ خاص طور پر آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس وقت جب آپ کو کفار مشرکین جو ہے وہ آپ کو تنگ کر رہے تھے، غمگین کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر آپ پر یہ سورت نازل کی اور آپ کو فرمایا کہ آپ جو ہے ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے لیے میں نے آپ کا نام دنیا سے آخرت تک ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو اس سورت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس سورت کے پڑھنے سے انسان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی دشمن آپ کو پریشان کرتا ہے تو اس کے پڑھنے سے اس سے بھی آپ کی ہمیشہ کے لیے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ غرض کہ یہ سورت جو ہے یہ بہت سارے فائدوں کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ سورت کوثر کا جو عمل ہے یہ 41 دن کا عمل ہے، اور 41 دن سورت کوثر کے پڑھنے سے، یعنی اس سورت کوثر کا عمل کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، رینٹ پہ رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں رینٹ دینا بہت زیادہ مشکل ہے، اور آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اور اپنا ذاتی مکان حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت غیب سے وسیلے بنا دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو اچانک جو ہے وہ کسی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، یعنی اچانک آپ کو کسی بڑی رقم کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بڑی رقم کہاں سے ملے گی، آپ کو سارے دروازے بند نظر آ رہے ہوں، تو آپ سورت کوثر کا یہ عمل کیجئے، تو آپ یقین جانیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسے نوازیں گے کہ آپ کی وہ مشکل فوراً کی فوراً حل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے گھروں میں محتاجی آپ محسوس کرتے ہیں، ہر چیز میں محتاجی محسوس کرتے ہیں، رزق کی قلت محسوس کرتے ہیں، تو آپ یہ عمل کیجئے۔ رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اسی طرح اگر آپ گھر کی تمام ٹینشنوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے اور آپ پرسکون زندگی نہیں گزار رہے، آپ کے دلوں میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اور اگر آپ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں تو سورت کوثر کا یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے گھر کے اندر امن و سکون پیدا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو وظیفہ کس طرح کرنا ہے، وہ بھی آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں فلاں کام کے لیے یہ عمل کرنے لگی ہوں، اور آپ نے روزانہ 41 دن یہ عمل کرنا ہے، 41 مرتبہ روزانہ کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر باوضو حالت میں جائے نماز یعنی مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اور آپ سورت کوثر کا یہ عمل کرتے ہوئے خاص طور پر جس مقصد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اول آخر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس عمل کرنے کے بعد یعنی سورت کوثر 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ شرط ہے، یعنی آپ سورت کوثر اگر 41 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو دوران عمل آپ نے کسی قسم کی کوئی گفتگو بھی نہیں کرنی۔ اور سورت کوثر اگر آپ پانی پر دم کر لیں اور تمام گھر کے افراد اس پانی کو پئیں تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر اس سورت کوثر کا دم شدہ پانی کوئی مریض پیے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیں گے۔ تو کیا ہے کہ شرط یہ ہے کہ آپ نے 41 دن 41 مرتبہ ایک ہی جگہ پر مخصوص ٹائم میں تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد یعنی آپ نے سورت کوثر اگر 41 مرتبہ پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ نے دعا کب کرنی ہے، سجدے میں جا کر،
کیونکہ سجدے میں دعا کرنے کا یہ طریقہ اس وجہ سے میں بتا رہی ہوں کہ انسان اللہ کے قریب کس وقت ہوتا ہے؟ اس وقت جب وہ سجدے میں جاتا ہے۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے کوئی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، جتنی بھی دیر آپ دعا مانگ سکتے ہیں آپ یہ دعا مانگیے اللہ سے گڑ گڑا کر، جس بھی مقصد کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس بھی وجہ سے آپ پریشان ہیں، پیسوں کے حوالے سے، آپ اپنا مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے گھروں میں مسئلے مسائل ہیں، رزق کی محتاجی ہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے رزق میں رکاوٹ ہے، یا کوئی بھی آپ کا غرض مقصد ہے جس کو آپ تکمیل چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ تو کیونکہ اللہ کے ہاں کی کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کن کہتا ہے اور تمام کام فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم اللہ کا خصوصی اللہ کی رحمت اپنے اوپر چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر کا یہ عمل 41 دن کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکل جو ہے فوراً حل ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں جو یہ عمل کرتی ہیں اور دوران عمل کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، تو عذر کے دوران آپ کی جگہ کوئی دوسرا یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن آپ نے 41 دن کے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے 1-2 دن بھی بیچ میں گیپ کر دیا یا آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو آپ کا یہ عمل، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ 41 دن کے اس عمل کو ہر حال میں آپ نے پورا کرنا ہے اگر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مجرب عمل ہے، اس کی جو تعداد ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے، یعنی اس کے جو دن کی تعداد ہے، دنوں کی تعداد ہے 41 دن کی، وہ پوری کرنی ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی عذر پیش آ گیا ہے تو آپ کی جگہ کوئی دوسرا یہ عمل کر سکتا ہے، اور آپ کی جو حاجت ہے اس کو وہ مد نظر رکھ کر دعا بھی کرے کہ میں فلاں کی جگہ اس طرح عمل کر رہا ہوں۔ تو 41 دن کا یہ عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے، اس کو آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کا یہ سورۃ کوثر کا عمل تھا، بہت مجرب عمل ہے، تو اس کو ضرور کریں۔ وہ حضرات، وہ بہن بھائی جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو تمام پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب ہے، جس کا خود اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا ہے کہ میں اس کی حفاظت خود کروں گا تا قیامت۔ تو معزز ناظرین، جب بھی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو آپ ہر حال میں اللہ کی کلام کو پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر قسم کی شفا لکھی ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو یا وہ بیماری کے حوالے سے ہو، تو اللہ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج کا عمل یہیں پر ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔